تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اسلام کے بڑے بڑے دشمن اس کے اعجاز اور جامعیت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا، یا ابن اخی اعد، میرے بھتیجے ایک بار پھر پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر پڑھا تو وہ دشمن اسلام اور منکر قرآن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر۔ بخدا یہ تو بڑی شیریں ہے، اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے، اس کا تنا پتوں والا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہیں، بخدا یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اس میں ہر وہ اچھی چیز جس پر عمل کرنا ضروری ہے مذکور ہے، اسی طرح ہر وہ بری چیز جس سے اجتناب ضروری ہے موجود ہے۔ یہ اسی کتاب مقدس کی ایک آیت ہے جس کے متعلق اس کے نازل فرمانے والے نے فرمایا، یہ تبیان لکل شیء ہے، اس لیے اس میں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے تاکہ اس گنج شائگاں سے بیش از بیش مستفیض ہو سکیں۔ اس آیت میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ وہ 3 چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 اعطاء ذی القربیٰ، اور دوسری 3 چیزیں الفحشاء والمنکر اور البغی ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک کے متعلق مختصر تشریح پیش خدمت ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ یہاں عدل کا معنی یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ باطن ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یعنی عدل و انصاف کرنا اور احسان فضل و کرم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے کا صحت مند بنیادوں پر قائم ہونا انہی 2 چیزوں پر موقوف ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے، اور قانون کے سامنے شاہ و گدا سب برابر ہوں۔ لیکن اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان کو بھی پیش نظر رکھے، یعنی اس کو حق سے زیادہ بھی دے، اور اگر اس سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ہر وقت سزا دینے پر ہی مصر نہ ہو، بلکہ عفو و درگزر سے بھی کام لے۔ اسی طرح اس معاشرے میں صرف یہ نہیں کہ حسد و اناد کے شعلے بھڑکنے نہ پائیں گے، بلکہ انس و محبت کی نسیم بھی ان کے غنچہ ہائے دل کو تبسم آشنا کرتی رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی یہ تعریف منقول ہے کہ یعنی تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر مراقبے کی یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ تو یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ارباب قلوب میں سے اعلیٰ درجے کے لوگ عبادت کرتے وقت کا انا کا تراہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور بعض کی رسائی اس مقام تک نہیں ہوتی، لیکن فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی لذتوں سے وہ بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم عیش و عشرت کرتے رہو اور تمہارا کوئی رشتہ دار نان شبینہ کا محتاج ہو۔ اسلام نے خاندانی کفالت کا جو قاعدہ مقرر کیا ہے، اس پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے کئی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ شریعت کی طرف سے ہر باپ پر اپنے اہل خانہ کی ذمہ داری عائد ہے، اسی طرح اولاد پر اپنے والدین کی کفالت بھی فرض ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرابت کا یہ سلسلہ جہاں تک پھیلتا چلا جائے گا، ذمہ داریاں ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی۔ اسلام کا نظام میراث اسی خاندانی کفالت کی ایک عملی صورت ہے۔ مرنے والے کا ورثہ صرف اس کی اولاد میں بٹ کر نہیں رہ جاتا، بلکہ متعدد دیگر رشتہ داروں کو بھی اس میں سے مناسب حصہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان نادار ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی زندہ نہیں ہے تو اس کے دور کے رشتہ دار پر اس کی کفالت کی ذمہ داری عائد کی جائے گی۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث پاک ذکر کر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ 3 چیزیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے پہلی چیز
الفحشاء ہے، اس کا معنی ہے ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو کبھی ہو اسے فحشاء کہتے ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جس سے افراد یا قوم کے اخلاق بگڑنے کا اندیشہ ہو وہ الفحشاء کی تعریف میں داخل ہوگی۔ منکرن کا مفہوم ہے جس چیز کو شریعت نے ناپسند بھی کیا ہو اور اس سے روکا بھی ہو۔ بغیون سے مراد حد سے تجاوز کرنا، اس میں تکبر، ظلم، حسد اور زیادتی سب آ گئیں۔ بعض علماء نے عدل کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ عدل کا معنی ہر معاملے میں درمیانہ روی ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں یا معاملات، ہر چیز میں افراط و تفرید سے دامن بچاتے ہوئے میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر گامزن رہنا عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ پر زیادتی کرے تو بدلہ لینے پر مصر نہ ہو بلکہ عفو و درگزر سے کام لے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ قوت شہوانیہ کی مطابعت میں افراد کو فحشاء کہتے ہیں اور قوت غضبیہ کے مشتعل ہونے کے وقت جو کام کیا جائے اسے منکر کہتے ہیں۔ بغی کا مفہوم لوگوں پر جبر و تشدد کرنا اور ان پر بالادستی قائم کرنا ہے اور یہ قوت وہمیہ کا نتیجہ ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 91۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ ترجمہ، اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ اس آیت میں دو چیزوں پر پابندی سے عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام لاتے وقت جو عہد و پیمان بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اس کو نبھائے، اور باہمی معاملات میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے عہد و پیمان یا قسموں کا گواہ بنایا تھا۔ تو یہ کتنی رذالت ہے کہ ایک چیز پر تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچاؤ۔ کفیل ان کا معنی گواہ ہے، یعنی کفیل کا معنی گواہ ہے، اور بعض نے اس کا معنی نگہبان اور بعض نے ضامن بھی کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 92۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاتنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر ڈالا۔ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، تاکہ اس طرح ہو جائے گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے۔ صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے، اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 92 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسلام سے پہلے عرب کے مشترک قبائل کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک قبیلے سے دوستی کا معاہدہ کرتے، اس کے بعد اگر انہیں موقع ملتا تو کسی دوسرے قبیلے سے جو قوت اور دولت میں پہلے قبیلے سے فزوں تر ہوتا اس کے ساتھ معاہدہ کرتے، خواہ یہ ان کا نیا دوست قبیلہ ان کے پہلے معاہد قبیلے کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرزندان اسلام کو اس اخلاقی گراوٹ اور عہد شکنی سے مجتنب رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم یہ روش ہرگز اختیار نہ کرو۔ تم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ، اور جو پیمان باندھا ہے اس کو پورا کرو، اس خیال سے کہ یہ نیا قبیلہ قوت اور دولت سے پہلے دوست قبیلے سے زیادہ ہے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ سابقہ معاہدے کو بلا وجہ توڑ دیا جائے اور نیا معاہدہ اس قبیلے سے کیا جائے۔ ایسا کرنا تمہارے مقام سے بہت فروتر ہے، تم تو مکارم اخلاق کے دائی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اگر تم نے ایسی اخلاقی پستی کا ثبوت دیا تو لوگ مکارم اخلاق کا درس کس سے جا کر لیں گے؟ سیرت کی پختگی اور اتوار کی پاکیزگی کا نمونہ انہیں کہاں دستیاب ہوگا؟ اور اس عہد شکنی کو اپنی سیاسی فراست وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کر کے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال اس احمق عورت کی سی ہوگی جو دن بھر سوت کاٹتی رہتی ہے اور شام ہوتی ہے تو اس کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ عہد شکنی کا ارتکاب کر کے جس حماقت کا تم ثبوت دو گے وہ اس عورت کی بے وقوفی سے کم ہرگز نہیں ہوگا۔ داخل ما يدخل فی شیء، کسی چیز میں ایسی چیز ملانا جو اس میں سے نہ ہو، اس کا معنی دغا بازی اور فریب کاری ہے۔ اربا ربا یربو سے ہے، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا۔
سورہ نحل آیت نمبر 92 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے۔ وعدوں کو پابندی سے نبھانا ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایفائے عہد کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم اسلام کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرنے کی ہمت اور جرت کا ثبوت بہم پہنچاتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تمہیں ایک امت، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ جن کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اور اس کی توفیق جس شخص کی دستگیری فرماتی ہے وہی ثابت قدمی سے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 94۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ، ورنہ زیادہ حق سے پھسل جائے گا لوگوں کا قدم اس پر جم جانے کے بعد، اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا، اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 94 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں ایک بار پھر عہد شکنی اور دوستوں سے غدر اور دھوکہ بازی سے روکا جا رہا ہے۔ نیز عہد شکنی وغیرہ پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی طرف بھی ملت اسلامیہ کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے عہد شکنی کی تو اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی عہد شکنی کا بہانہ مل جائے گا۔ نیز جب تمہاری عہد شکنی کا پردہ چاک ہوگا تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جب اس دین کے پہلے ماننے والے ایسی خسیس حرکتیں کرتے ہیں تو ایسے دین کو دور ہی سے 100 سلام۔ اس کے علاوہ دنیا میں تمہارا بھرم کھل جائے گا اور تمہارے قول و قرار پر کسی کو اعتماد نہیں رہے گا۔ جس طرح تم اپنے معاملات اور معاہدات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو، تمہارے دوست بھی تمہارے ساتھ مخلصانہ برتاؤ نہیں کریں گے۔ یہ ساری خرابیاں جو تمہاری عہد شکنی پر مرتب ہوں گی، ان کے تم ذمہ دار ہوگے اور تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ قرآن حکیم کی یہ تعلیمات کتنی واضح ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو معاہدے کی ہر قیمت پر پابندی کا کتنا صاف حکم دے رہا ہے، کتنی خوبی سے اسے برے نتائج کی نشاندہی فرمائی جو ایک مسلمان کی عہد شکنی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 94 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا۔ اگر ہم حقیقت پسند بننا گوارا کریں اور حالات کا صحیح جائزہ لینے کی ہمت بھی رکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، ورنہ اس دور میں جبکہ آمد و رفت کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں اور تبلیغ و اشاعت کے وسائل سہل بھی ہیں اور ارزاں بھی، نور اسلام سے وسیع علاقوں کے محروم رہنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ عقل نے وحی سے رشتہ منقطع کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن اس کی ہر ایسی کوشش کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا۔ انسان ہر قسم کے خود ساختہ عزموں کو آزماتے آزماتے دل برداشتہ ہو گیا۔ اب وہ محسوس کرنے لگا ہے کہ عقل کی آنکھ وحی الہی کے بغیر بینا نہیں ہو سکتی۔ تشنہ لب قوموں کو اسلام کے چشمہ شیریں سے اپنی پیاس بجھانے کی دعوت دینے کا بہترین وقت تھا، لیکن ہم نے اپنی بد کرداریوں کے خس و خاشاک سے اس چشمے کو اتنا گدلا اور مقدر کر دیا ہے کہ کوئی اس طرف رخ کرنے کی خواہش ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم نے فریب دہی، عہد شکنی اور دیگر رذائل سے اپنی سیرت کا دامن آلودہ کر لیا تو یاد رکھو اشاعت دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تم ہوگے، اور اس سنگین جرم کے نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تذوق السوء کے کلمات کتنے معنی خیز ہیں، اب ہم اس کوتاہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 95۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ:
اور مت بیچو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض، بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ جن فوائد اور منافع کے پیش نظر تم عہد شکنی کر رہے ہو وہ تمہاری نظر میں بڑے اہم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فوائد اور منافع تمہارے قول و قرار کی بہت ہی گھٹیا قیمت ہے، اور اتنی سستی قیمت پر مومن کو اپنا قول و قرار بیچتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس آیت میں ان حکام اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ منصب سنبھالتے ہوئے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا اور اللہ کی قسم اٹھائی تھی، اب تم اس کو سراسر پسے پشت ڈال کر منمانیاں کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے، اور ہم ضرور عطا کریں گے انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ عہد شکنی، رشوت ستانی، چور بازاری اور دیگر ناجائز وسائل سے تم کتنا مال کیوں نہ فراہم کر لو، وہ ختم ہونے والا اور فنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بے پایا ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ تم باقی کے بدلے فانی کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ تم دنیا کے لالچ کے باعث رب کریم کو ناراض کرنے کی غلطی نہ کرو، وہ تمہیں اپنے خزانہ غیب سے ایسی برکتیں مرحمت فرمائے گا جو تمہاری ساری ضروریات کی کفیل بن جائیں گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ مغرب کی مادی تہذیب کے علمبرداروں کے ذہن میں عقبہ کی زندگی جادواں کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ان کی ساری کوششیں اس دنیوی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار، آرام دہ اور پرجلال بنانے میں مرکوز ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں ان کے پیش نظر فقط مادی فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ضابطۂ اخلاق انہوں نے اپنا رکھا ہے، جسے دیکھ کر ظاہر بین لوگ ان کی اخلاقی برتری کی کشیدہ خوانی کرتے ہیں، اس کی تہ میں بھی کاروبار کی ترقی، معاشی خوشحالی یا سیاسی وقار اور اقتدار کی ہوس ہی پنہاں ہوتی ہے۔ لیکن صد افسوس وہ قوم جس کا بنیادی عقیدہ ہی دار آخرت پر ایمان تھا، وہ بھی مادی تہذیب کی ظاہری ترقی سے مرعوب ہو رہی ہے۔ دن بدن ان کے اذہان میں بھی عقیدہ آخرت کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ بھی تیزی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کا مقصد فقط آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ ہماری اس دنیوی زندگی کو خوشیوں سے ہمکنار کرنا نہ اس کے مقاصد میں داخل ہے اور نہ اس کی دسترس میں ہے، بلکہ یہ حضرات احکام شریعت کو اپنی دنیاوی ترقی میں ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ ہم بظاہر اس کا اعتراف کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں جب بھی کوئی شرعی حکم ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے اقدام پر ہمارے ضمیر سے جو پرزور صدائے احتجاج پہلے بلند ہوا کرتی تھی، اس کا جوش و خروش بھی مدھم پڑ رہا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام کی پابندی سے ہمارے کاروبار کی ترقی رک جائے گی اور ہمارا معیار زندگی بلند نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم کی آیت طیبہ میں اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر اسلام کے پیش کیے ہوئے ضابطہ حیات کو اپناتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، شرقی ہوں یا غربی، ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا جو اجر ان کو اس دنیا میں ملے گا، اس کو قرآن پاک نے حیاتن طیبتن کے جامع الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حیاتن طیبتن کا لفظی معنی پاکیزہ زندگی ہے، لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ساری پائیدار مسرتیں اور حقیقی کامیابیاں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ دولت کی فراوانی اور سمان تعیش کی باہم رسانی کے باوجود دل کو قرار اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اور جب تک دل میں اطمینان کی شمع روشن نہ ہو، سچی خوشی اور حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا دل نور ایمان سے اور آپ کی شاہراہ حیات اعمال حسنہ کے چراغوں سے جگمگا رہی ہے
تو آپ کی روح ایک کٹیا میں بیٹھے ہوئے بوسیدہ لباس پہن کر بھی مسرور اور شاداں ہو سکتی ہے، لیکن دل کے نگر میں اگر کفر کے اندھیرے خیمہ زن ہوں، شک و شبے کی فریت پھنکار رہے ہوں، تو وہاں مسرت کا گزر کیسے ہو سکے؟ آپ مغربی ممالک کی ظاہری ترقی پر ہی فریفتہ نہ ہو جائیں، ان کے معاشرے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں، مسرت، اطمینان، اعتماد نام کی کوئی چیز آپ کو وہاں شاذ و نادر ہی دستیاب ہوگی۔ ہمارے اپنے معاشرے میں جہاں جہاں اس خدا فراموش اور تصور آخرت سے بے بہرہ تہذیب کے قدم جمتے جا رہے ہیں، وہاں خاندانوں کی بنیادیں لرز گئی ہیں۔ اس ضرب المثل اعتماد اور باہمی اثار کی جگہ خود غرضی اور بے اعتمادی نمودار ہو رہی ہے۔ بچے اپنے والدین کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ دولت کے حصول کا وہ بھوت ہم پر مسلط ہو چکا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا آدمی دولت سمیٹنے میں ہمہ مصروف ہے، الا ماشاء اللہ۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ ہماری زیاں کاری کا یہ عالم ہے کہ ہم دولت فراہم کرنے کے لیے اپنے ملک اور اپنی قوم سے غداری کرنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر میں بددیانتی سے باز نہیں آتے، جن کا براہ راست ہمارے دفاع سے تعلق ہے۔ ہسپتالوں اور درسگاہوں کے ٹھیکے دینے اور ٹھیکے لینے میں کون سی ایسی قباحت ہے جس کا چرچا خاص و عام کی زبان پر نہیں؟ کیا یہ دولت جو ہم اس طرح اکٹھی کرتے ہیں ہمیں اطمینان اور خوشی کی نعمت سے مالا مال کر سکتی ہے؟ قومی مفاد کے ساتھ غداری کر کے کیا ہم اپنے آپ کو محب وطن یا قابل فخر شہری کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ حیات طیبہ کے دامن میں عزت نفس ہے، بلندی نظر ہے، اولوالعزمیہ ہے، اثار و خلوص ہے، قناعت ہے، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ زندگی کی بازی جیتنے پر ایک بہار آفرین تبسم ہے۔ یہ حیات طیبہ ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے، ساری عزتوں سے بڑی عزت ہے، اور ساری راحتوں سے بڑی راحت ہے، اور وہ اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ذو فشاں ہوتا ہے، جس سے اس کا ظاہر اور اس کا باطن، اس کا قول اور اس کا عمل جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ اجر ہے جو ایک بندہ مومن کو اس دنیا میں بخشا جاتا ہے، لیکن یہ زندگی بہرحال فانی ہے، اسے ایک دن یقیناً ختم ہونا ہے، لیکن ایمان کا درخت اس دنیا سے رخت سفر باندھنے کے بعد بھی ثمر بار رہتا ہے، اور اس کی برکت سے آئندہ زندگی جو ابدی ہے، جو جاوداں ہے، وہ بھی راحتوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: سو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو مردود ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے پناہ مانگو تاکہ فہم قرآن میں شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے تم محفوظ رہ سکو۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: یقیناً اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ شیطان ان نفوس قدسیہ پر غالب نہیں آ سکتا جو صدقے دل سے ایمان لائے ہیں اور عملی دنیا میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیے مصائب و علام کے طوفانوں کو للکارتے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 100۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ ترجمہ: اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو یارانہ گانٹتے ہیں اس سے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ شیطان تو صرف ان بد نصیبوں کو ہی اپنے شکنجے میں کس کر ان کا کچومر نکالتا ہے، انہی کو اپنے دامے فریب میں پھنسا کر ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اس کی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور اس کے اشارے پر رقص کرتے ہیں، اور اگر وہ انہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا اشارہ کرتا ہے تو بے چون چرا اس کے اس حکم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔